نہیں، تھانے میں ہم گئے، تھانے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، انہوں نے چٹا بالکل انکار کر دیا. ہم نے کہا کہ مزاح کی حدود سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے، آپ کے پاس رپٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس جو ہے آپ کی نفری لے کر جانا چاہیے اور واپسی پر آپ کو رپورٹ ہونی چاہیے. ہم ساروں کے سامنے جو ہے، دنیا ساری کے سامنے وہ لے کر گئے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے پاس نہیں ہے، آپ دیکھ لیں. باہر کیا انہوں نے انکار کر دیا. پھر مزنگ تھانے والوں نے، مزنگ تھانے والوں نے، پھر ہم CCPO کے آفس میں جو ہے سول لائنز میں گئے، وہ خالی صاف شفاف پڑا ہوا تھا اور ان کی جگمگ کر رہی تھیں، ان کی جو ہے ماشاءاللہ بتیاں. CCPO آفس میں گئے تھے سر، ویسے ہی ہونا تھا. باہر کا وہ شاہانہ ماحول دیکھ کر ہمارا دل کیا کہ بیٹھ جائے، کم از کم چائے ہی پی لیں، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا. اور پھر ایک وائرلیس چلی، اور میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر. ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر وائرلیس چلی اور اس کے بعد جو ہے ایک DSP صاحب بھاگتے ہوئے آگے کہ کھوسا صاحب میری علیحدگی میں بات سنیں. میں نے کہا کوئی علیحدگی میں بات نہیں ہوگی. وہ انہوں نے اس وقت جو ہے میں کیا کرنا چاہتے تھے، پوچھے کوئی، میں SSP سے آپ کی بات کرواتا ہوں. میں نے کہا تم یہیں بات کرو، جو بھی کرنی ہے ہمارے سارے دوستوں کے سامنے ہے، میری کوئی پرائیویٹ بات تو تمہارے سے ہے نہیں. تو باہر کے اس دوران میں ہمیں محسوس ہوا کہ یہ موومنٹس جو ہے انہوں نے اور گارڈز منگوا لی ہیں اور کہا باقی باہر بھیجیں، اور سارے وہ اپنا بند ہونے شروع ہو گئے جس طرح ہوتا ہے. تو پھر ہم باہر آ گئے سارے دوست، کیونکہ ہم تو صرف پرامن طریقے سے ایک استفسار کرنے گئے تھے تاکہ ہم ان کی بھی خیریت دریافت کریں. شیر افضل مروت ہمارے مہمان تھے، اور ساتھ ہی اگر کوئی گرفتاری کا وارنٹ، کوئی کیس ہے، مقدمہ ہے، تو اس کی ہم قانونی چارہ جوئی کرتے. باہر گئے، وہ نہ ہوا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹکر وغیرہ چلے کہ انہیں گرفتار جو ہے ڈپٹی کمشنر کے آرڈر کے تحت 3. تو آپ کی یعنی کہ رات کی ملاقات پھر نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی ابھی تک، یعنی کہ ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی. تو ڈپٹی کمشنر نے جو آرڈر کیا، وہ آپ نے کھوسا صاحب دیکھا ہے آرڈر پڑا ہے، اس میں کیا اس سے زیادہ مضحکہ خیز میں نے آج تک اپنے ساری وکالت میں نہیں دیکھا ہے. کیونکہ جو مروت صاحب ہیں، شیر افضل مروت صاحب، صبح 7 بجے اسلام آباد سے نکلے، ہائی کورٹ کے باہر اس کنونشن کے لیے تشریف لائے تھے، اور یہاں کوئی 12-1 بجے پہنچے ہیں، سیدھے یہاں آئے ہیں. یہاں جو ہے میں نے تقریر کی تھی، اعتزاز حسن صاحب نے کی تھی، اور اس کے بعد ان کی تقریر جب آتے ہونے والی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر صاحبہ یعنی رافع حیدر صاحب DC صاحب، انہوں نے کیا لکھا آرڈر؟ سر DC صاحب مصنفی کی کزن بھی ہیں سر. یہ انہوں نے جناب لکھا کہ یہ ایک شخص KPK سے شیر افضل مروت صاحب کے نام کا تشریف لائے ہیں، جن کی پوٹینشل ہے، جن کا یہ تو مان لیا انہوں نے، یہ تو اچھی، ہاں یہ مان لیا انہوں نے کہ ان کا پوٹینشل ہے کہ وہ جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن پنجاب کی ڈسٹرب کر سکتے ہیں. یعنی یہ ذہنی ان کا افطرا ہے کہ ان کا اتنی صلاحیت ہے کہ وہ قانون کی جو ہے گڑبڑ کر سکتے ہیں سارے پنجاب میں، لہذا انہیں ڈیٹین کرنا جو ہے امن عامہ کے لیے ضروری ہے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک کمیٹی کی جو ہے بقول ان کے میٹنگ ہوتی ہے. پھر یہ 14 تاریخ کی ایک ہی دن کی کارروائی ہے. 14 تاریخ کو وہ ایک SP صاحب نوٹ لکھتے ہیں، اس پر جو ہے ایک میٹنگ ہوتی ہے کمیٹی کی، پھر ایک اوپر کی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، پھر ڈپٹی کمشنر صاحب کی اور SSP کی میٹنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ڈپٹی کمشنر صاحب آرڈر کرتے ہیں اور 2 بجے یہاں اس کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ان کا چونکہ اگر وہ تقاریر سنی جائے تو اس سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے. یہ بھی پتہ کل نظر بھی آیا ہے کہ آپ کو بھی علم میں ہوگا کہ گرفتاری کے وقت ان پر تشدد بھی کیا گیا. جی یہاں یہی تو میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں. وہ ہمارا مہمان تھا، خیبر پختونخوا سے آیا ہوا وکیل بھی تھا، اور دیکھیں ہماری پارٹی PTI پارٹی کا وہ جو ہے، آپ کی پارٹی PTI پارٹی کا ایک مرکزی، کب اعلان کریں گے وہ آ گیا مرکزی قائد بھی ہے وہ. تو یہ ایک سینئر وکیل کی حیثیت سے یہاں تشریف لائے تھے، اور اس لیے ہمارا فرض بنتا تھا کہ نہ صرف وکلاء اس کا تحفظ کریں بلکہ پنجاب میں ہمارا خیبر پختونخوا صوبے کا ایک
باسی کا آنا ہماری مہمان نوازی کے جو باہر نفری آئی تھی گرفتار کرنے کے لیے اس کی تعداد بھی زیادہ تھی. اس کی تعداد سینکڑوں میں تھی اور 10 گاڑیاں تھیں باقاعدہ پولیس کی جو بال پر اس طرح کھڑی ہوئی تھی. اور اس کے بعد جس طرح سے انہیں پکڑنے کی کوشش کی, کالر سے پکڑ کے رف اپ کیا. کچھ دوستوں نے, ظاہر ہے ان کے ساتھ وہ کلاتے, اور لامحالہ وکیل کا کام ہی یہ ہوتا ہے پوچھنا کہ جناب وارنٹ تو دکھائیے گا مجھے. یہ پوچھنے کی گنجائش تھی. انہوں نے 3-4 وکیلوں کو وہ مارا. اس کے بعد ایک ہماری فیمیل لائر تھی بیچاری, اس نے ہمت کی, اس کو بھی جو ہے اس کی گون کو پھاڑا, اس کا کوٹ وغیرہ کو چاکیدہ کیا اور ان کی بھی بےزتی کی. پہلے ایک پہ دھکیلنے کی کوشش کی, پھر دوسری میں اور تیسری گاڑی میں. پھر جب وہ کوشش کی کہ ہائی کورٹ کا گیٹ جو ہے پیچھے سے, گیٹ بھی ہائی کورٹ کا بند کروا دیا. یعنی ایکسیس ٹو جسٹس میں یہ سینکچوری آف جسٹس ہوتا ہے عدالت عالیہ کی. جو آپ کو کیا لگتا ہے شیر افضل مروت سے کیا خوف ہے نگران حکومت کو, کیوں ان سے وہ خوفزدہ ہے؟ ان کو پی ٹی آئی کے ہر کارکن سے خوف ہے, صرف شیر افضل مروت سے نہیں ہے. عمران خان سے شروعات کر لو. شیر افضل سے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ شیر افضل ایک فائری سپیکر ہے, ایک پاپولر لیڈر ہے. اس نے یقینی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کی وہ دلوں کی دھڑکن ہے. اس وقت خیبر پختونخوا میں جو اس نے پشاور میں جو جلسہ کیا, دنیا پلٹ پڑی تھی. چارسدہ میں کیا اس نے جو ہے کوہاٹ میں کیا, اس نے دیر میں کیا. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کی میڈیا کی آنکھوں نے دکھایا, سوابی میں کیا. تو اس لیے اس سے خائف تھے کہ پنجاب میں بھی وہی بھونچال ہلچل سیاسی نہ مچا دے. سو اس لیے اسے تو بدنیتی سے اور سیاسی انتقام کی وجہ سے کیا گیا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے جو چیئر ٹیکر جو وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب, جن کے 90 دن تو ہوا میں بکھر گئے, اب یہ غیر آئینی طور پر غاصب صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ ہیں. یہ ماشاءاللہ جو ڈپٹی کمشنر ہے یہ ان کی بھانجی ہیں. یہ تو اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. چین آف کمانڈ چل رہی ہے. چیز کل ریکارڈ پر آئی ہے کہ جیسے شیر افضل صاحب کو پکڑا گیا تو پنجاب کے جو وکلا ہیں انہوں نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے. لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی مذمت کی ہے, پنجاب بار کونسل نے مذمت کی ہے. اب عدالت نے نوٹس جاری کیا ہے ڈی سی لاہور کو. آج جو ہم نے پٹیشن کی تھی ان کے بھائی خالد کی جانب سے, خالد مروت کی جانب سے, آج ہم نے کہا آج کے لیے کہتے ہیں آج جمعہ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج تو ممکن نہیں ہے. کل چونکہ ہفتہ نان ورکنگ ڈے ہے, سنڈے جو ہے ویسے اتوار ہے, تو میں نے ہنس کے کہا میں نے کہا جی رات کو 12 بجے بھی کھل جاتی ہیں عدالتیں. تو ہنسے کہتے ہیں وہ زمانے گئے. اچھا باہر کا, میں نے کہا جی وہ زمانے نہیں گئے, ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو جن کے لیے وہ خواص نہیں ہے جن خواص کے لیے کھلتے ہیں. تو باہر کا وہ منڈے کے لیے رکھا ہے. اور اس میں جو ہے نہ صرف ڈپٹی کمشنر کو, نہ صرف سپرنٹینڈنٹ جیل کو, ہوم سیکرٹری کو, آئی جی کو, اور دونوں تھانے مزانگ اور سول لائنز کو بھی نوٹس دیے. اچھا ایک خوزہ صاحب بات کل سے سامنے آ رہی ہے کہ تحریک انصاف نے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی, عدالت نے نوٹیفکیشن معطل کر دیا. پورے ملک میں الیکشن کا پروسیس رک چکا ہے اور ذمہ دار پی ٹی آئی ہے. کیا بات ہے, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنی مستعدی جو ہے, اتنی سرعت اور اتنی تیزی, سن لو نا, کاش اتنی سرعت اور مستعدی 14 مئی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشنز کروائے جائے اس پہ بھی کرتی الیکشن کمیشن. یعنی ایک سنگل جج صاحب کے معطلی کے حکم پر انہوں نے الیکشن کمیشن نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا اور اسی وقت انہوں نے اپنا وہ فیصلہ معطل کر کے, اور وہ جو آر اوز کی ٹریننگ تھی 3 دنوں کے لیے وہ بھی, اس کو بھی جو ہے مؤخر کر دیا. اور پھر الیکشن کمیشن نے خط لکھ دیا سپریم کورٹ کو کہ ایسی صورت میں ہمارے لیے بتائیں کیا کریں. لیکن اس کی تردید آ گئی. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ نہ گئے ہیں نہ ہم جا رہے ہیں, یہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہے تو ہائی کورٹ اب اس کے اوپر پروسیڈ کرے. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم جب سپریم کورٹ نے کیا تھا تو اس پر کیوں نہیں کیا الیکشن کمیشن نے. یہ چونکہ ضلع سبحانی کو جو ہے سوٹ کرتا ہے, بادشاہ سلامت کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم جن کو ماشاءاللہ نامزد کیا گیا ہے مقتدر حلقوں نے, اور جو قوم سے خطاب بھی کیا, ہاں قوم سے خطاب بھی کیا ہے. اور مولانا صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتا ہے 2 صوبوں میں جو ہے ممکن نہیں ہے برف پوش
पहाड़ियां हैं वगैरह वगैरह। तो ये और फिर सीधी बात है, मस्बत नताइज की तवक्को उनको नहीं है, क्योंकि आज भी इमरान दिलों की धड़कन है लोगों की। आज इलेक्शन अगर होते हैं तो 2/3 से ज्यादा। अच्छा, इत्तलात ये है कि तहरीक इंसाफ पर प्रेशर तो बहरहाल आया है कि ये गए हैं इलेक्शन, इनकी वजह डिले हो रहा है, और ये इत्तलात हैं कि अगर इलेक्शन डिले होता है तो तहरीक इंसाफ अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करेगी हाईकोर्ट। ये तो अली जफर ने अपने प्रेसर में कह दिया है कि अगर ऐसी बात हुई तो हम इसको विड्रॉ कर। देखें, इस किस्म के डिप्टी कमिश्नर और एसीज जो लगाए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर, जिसका आज मैंने आपको फैसला अभी बताया है, अभी उसने डिटेन किया, क्या ऐसे डिप्टी कमिश्नर और ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो नतीजा नहीं 1 मिनट में बदल देंगे? वो आपको हरा देंगे और इनको जिता देंगे, जीते हुए को हरा देंगे और उनको हारे हुए को जिता देंगे। तो क्या ऐसे आपको चाहिए आरओ रिटर्निंग ऑफिसर्स के डिप्टी कमिश्नर? तो इसीलिए हमेशा जुडिशियल ऑफिसर्स हुआ करते हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स इनसे 1000 गुना बेहतर होते हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव वाले तो होते ही ताबे हैं हुकूमत के, तो लेकिन कम से कम जुडिशियल ऑफिसर है वो ताबे नहीं होता है, वो अदलिया के ताबे होता है। उसका ट्रांसफर, उसकी पोस्टिंग, उसकी तनज़ली, उसकी प्रमोशन हाई कोर्ट करती है। यहाँ तो भाई अगर ये नहीं मानता डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उसे उठा के OSD बना के या डिमोट करके या झूठी सच्ची इंक्वायरी करके निकाल परे करते हैं। तो ये जो है रूह को मजरूह करता है इलेक्शन की शफाफियत की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।